وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين صدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات اساتذہ و علماء، طلبہ عزیز اور مکرمی سامعین، قرآن کریم اللہ کی طرف سے انسانیت کو ملنے والا بہت بڑا تحفہ، مشرکین مکہ صحابہ کی غربت پر طعن و تشنیع کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، مسلمانوں تمہارے پاس کیا ہے؟ کہیں حضرت بلال کو ستاتے تھے، کہیں حضرت سہیب کو ستاتے تھے، کہیں حضرت خباب کو ستاتے تھے، کہیں سرکار پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، دشمنوں کا جواب ترکی بترکی بہت جلدی نہیں دیتے تھے، دعوت کے کام کو نقصان نہ ہو اس لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ان کو مال ملا ہے، جائیداد ملی ہے، اولاد ملی ہے، اور تمہیں قرآن ملا ہے۔ یہ سب دولتیں دنیا کی ایک طرف، قرآن کریم ایک طرف، جو انسان کو دنیا میں بھی کام آئے، جنت میں بھی لے جائے،
اور جنت میں بھی اعلیٰ مقامات دلائے. جنتیوں کا وظیفہ کیا ہو؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم، سبحان اللہ، یہ جنتیوں کا وظیفہ ہوگا. اور ایمان والوں کا آخری شکر کا کلمہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم الحمد سے شروع ہوا ہے، الحمد پہ ختم ہوگی. شروع میں بھی حمد ہے، اخیر میں بھی حمد ہے. پورا قرآن کریم معجزہ ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. اور قرآن کریم کی ہر سورت ایک مستقل معجزہ ہے. اور قرآن کریم کی ہر آیت معجزہ ہے. اور قرآن کریم کا ہر حرف معجزہ ہے. بچوں کا نہایت کم سنی میں قرآن کریم کو یاد کر لینا مستقل معجزہ ہے. قرآن کریم اور ان کا قرآن کریم کو حفظ کر لینا باعث انبساط و خوشی ہے. مجھے واقعہ یاد آیا. گجرات کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، محمود بیوڑا. پہلے جو مسلمان سلاطین ہوا کرتے تھے وہ بڑے نیک صالح ہوا کرتے تھے. ان کو علماء سے تعلق ہوا کرتا تھا اور وہ دینی کاموں کے اندر آگے آگے رہتے تھے. محمود بیوڑا صاحب بھی انہی میں سے. ان کی والدہ بچپن میں ان کو تھوڑا زہر کھلایا کرتی تھی، کیونکہ سلاطین کو لوگ زہر بھی دے دیتے ہیں تو اس کو پہلے سے عادت پڑ جائے تو زہر دے تو نقصان نہ ہو. ٹیپو سلطان کو نواب حیدر علی کانٹوں پر چلاتے تھے. ماں روتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا بچہ پھولوں کی سیٹ پر چلایا جائے تو آپ اسے کانٹوں پر چلا دیں. فرمایا جس سے اس کا مقابلہ ہے وہ اسے تلوار کی دھار پر چلانا چاہتے ہیں. اس لیے میں مشق کرا رہا. محمود بیوڑا احمد آباد میں اپنے محل میں تراویح کا نظام بناتے تھے رمضان المبارک. سب سلاطین کے یہاں یہ نظام ہوتا تھا کہ اپنے گھر میں تراویح کا نظام. بڑے بڑے محلات ہیں، جگہ بھی وسیع ہے.
ان کو پڑھنے والے حفاظ بھی بہترین مل جاتے تھے. ایک رمضان المبارک میں تراویح ہو رہی تھی ان کے محل میں. ان کا ایک بیٹا تھا خلیل خان جو بڑودا کی مسند پر جلوہ افروز تھا. وہاں کی گدی اس کے سپرد تھی. وہ بھی تراویح میں شامل تھا. تراویح کے بعد وعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی چلتا تھا. ایک عالم روزانہ تراویح کے بعد فضائل قرآن کریم بیان کرتا. اب قرآن کریم کے فضائل تو بہت ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کا قلب قرآن کریم سے بھرا ہوا ہو اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس مومن کے دل میں بالکل قرآن کریم نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. فرمایا اہل قرآن یہ خاص لوگوں میں سے ہیں, اللہ والے ہیں, اہل اللہ. تو وہ عالم دین روزانہ قرآن کریم کے مختلف فضائل بیان کرتے. اس میں ایک فضیلت یہ بیان کی کہ اگر بچہ حافظ قرآن کریم ہو جائے تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن آفتاب سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. لیکن تاج پہننے والے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تاج کو برقرار رکھنے کے لیے حافظ بچوں کو دور کروائے. نعمت جو ہاتھ آئی ہے یہ بچوں کے سینے منور ہوئے ہیں, یہ سینے سے قرآن کریم نکل نہ جائے, کیونکہ جتنی جلدی یہ آتا ہے اتنی جلدی نکلتا بھی اگر اس کا جتن نہ کیا جائے. اور قرآن کریم کا جتن یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حافظ قرآن کو فضولیات سے بچنا چاہیے. حافظ قرآن کو فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے. حافظ قرآن کریم کو سنجیدہ ہونا چاہیے. حافظ قرآن کریم کو عامل قرآن ہونا چاہیے. حافظ قرآن کریم کو سنتوں کا پابند ہونا چاہیے. حافظ قرآن کریم کو باوقار رہنا چاہیے. یہ تمام باتیں لکھی. چھچھوڑا نہیں ہونا چاہیے, اس کے سینے میں قرآن ہے. یہ معمولی شخص نہیں ہے, اس کو اپنی نعمت کی قدر ہونی چاہیے. دوسرے تو قدر بعد میں کریں گے لیکن خود اپنی نعمت کی قدر خود کرنے والا بنے. تاج پہنایا جائے گا, بڑی بات ہے.
بھی معمولی نہیں ہوگا، جنت کے ہیرے جواہرات سے تیار کردہ بہترین تاج، اور اس کی روشنی کا عالم یہ کہ آفتاب کی روشنی سے زد۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت میں ایک محفل سجے گی اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بہترین زبور کی تلاوت کریں۔ انبیاء کا مجمع ہوگا، صحابہ کا مجمع ہوگا، کتنا بڑا اسٹیج ہوگا۔ پھر اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے گا کہ اب قرآن پڑھو۔ تو جب قرآن کریم پڑھیں گے تو سامنے ندیاں، چشمے، جنت کے باغات، محلات، یہ سب سور سور کر آ رہے ہیں۔ تو امتی کہیں گے کہ اللہ کے رسول دنیا میں آپ پڑھتے تھے تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اور یہاں تو بالکل الگ ہی منظر قرآن کریم کا آ رہا ہے۔ فرمایا دنیا میں قرآن کریم احکام کی شکل میں ہے، کہیں نماز بن کے آیا، کہیں روزہ بن کے آیا، کہیں عبادت بن کے آیا، کہیں زکوٰۃ بن کے آیا، کہیں حج بن کے آیا، کہیں قربانیاں بن کے آئے، کہیں مجاہدات بن کے آئے۔ دنیا میں احکام کی شکل تھی، اور جنہوں نے قرآن کریم کے احکام پر عمل کیا، آج بدلے کی شکل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون سی آیت پر کیا ملے گا۔ ابن تیمیہ کے پاس سے قرآن بھی لے لیا، اوراق بھی لے لی، قلم بھی چھین لی، مجدد ہیں بہت بڑے، بدعات اور رسومات کو ختم کرنے میں اپنے علاقے میں بڑا کام کیا ہے ابن تیمیہ نے، سنتوں کے بڑے پابند تھے۔ قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے بادشاہ وقت میں۔ تو ابن تیمیہ فرماتے تھے کہ تم جیل خانے میں مجھے ڈال کر یوں سمجھتے ہو کہ میری جنت چھین لوگے، جنت میری پنہان ہے میرے خون جگر میں، مجھے پورا قرآن کریم یاد ہے تو میرے سینے میں جنت ہے۔ قید خانے میں رکھا جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری جنت تو میرے ساتھ ہے۔ تو حافظ قرآن کریم کے والدین کو یہ نعمت عطا کی جائے۔ نمبر 2، حافظ قرآن کریم کے 10 ایسے رشتہ دار کہ جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی، یہ حافظ قرآن کریم کی سفارش سے ان کو جنت ملے گی۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موجودہ دور میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے کہ حافظ قرآن کا تو جنت میں جانا طے ہے، جیسے کہ میں وہ حدیث سنائی آپ کو، تو اس کا تو جنت میں جانا تھے، ایک پاسپورٹ تو اس کا ہے، اور
ایکسٹرا 10 پاسپورٹ مزید جو ہے حافظ قرآن کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ 10 پاسپورٹ کس کے لیے دیے جاتے ہیں؟ کہا تجھے اختیار ہے تیرے 10 ایسے رشتہ دار جن کے لیے جہنم حتمی ہو چکی ہے ان کو یہ جنت کا پاسپورٹ دے کر جنت میں داخل کروا. اب ایک بات یہاں کلیئر کرنا ضروری ہے علماء کا مجمع. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. حافظ قرآن کریم سفارش کب کرے گا؟ جب اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ملے. انبیاء سفارش کب کریں گے؟ جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے. بغیر اجازت کے وہاں تکلم کی بھی گنجائش نہیں. انبیاء کانپ رہے ہوں گے تو سفارش کرنے کا کیا سوال پیدا ہو؟ لیکن جب پرمیشن ملے گی تو پھر سفارش کر. فرماتے ہیں کہ ان کو سفارش کی اجازت ملے گی. اور بھائی رشتہ دار تو ایسے بھی بہت سے ہیں کہ جو جہنم کا پھیرا کھانے والے. ان میں سے وہ کس کو سلیکٹ کرے گا؟ تو فرمایا کہ جس نے حافظ قرآن کے حفظ قرآن پر خوشی کا اظہار کیا ہوگا اور اس کو چمکارا ہوگا، محبت کا اظہار کیا ہوگا، خوشیاں جتائی ہوگی، تو وہ حافظ اس کو یاد رکھے گا کہ میرے چچا نے، میرے خالو نے، میرے رشتہ دار فلان نے قرآن کے حفظ پر بڑی خوشیاں میرے بارے میں مجھے سینے سے لگایا تھا. تو آج جب کہ وہ بیچارہ مارا پھر رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ دے دیں گے کہ چچا جان آپ قرآن سے خوش ہوئے تھے، آج غمگین ہے، لو اسی قرآن کی خوشی کی وجہ سے آپ خوشیاں مناؤ، جنت میں جاؤ. گیارہ پاسپورٹ دیں. میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی کو ڈگری ملے، ڈگری منع نہیں، ڈگری حاصل کرو، لیکن ڈگری سے آدمی کرسی اور نوکری تک پہنچتا ہے اور قرآن کریم سے جنت میں پہنچتا ہے. ڈگری قبر کے کنارے پر رہے گی، قرآن کریم قبر میں بھی جائے گا، آخرت میں بھی ساتھ جائے گا، جنت میں بھی پڑھا جائے گا. دلیل کیا ہے کہ وہاں پڑھا جائے گا؟ فرمایا حافظ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَقْرَا وَارْتَقِي، پڑھ قرآن کریم. دیکھو پڑھے گا نہیں، پڑھنا ثابت ہو، پڑھتا جا قرآن کریم اور جنت کی منزلوں پر چڑھتا جائے. ایک ایک آیت سے ایک ایک منزل طے ہوگی. اور پیارے بچوں آگے چل کے ایک بات اور سنو، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھ جیسے کہ دنیا میں تجوید کے ساتھ پڑھتا تھا. ایسا بگاڑ قرآن نہیں چاہیے. اللہ قرآن کریم بہترین انداز میں پڑھنا ہے، حسن صوت کے ساتھ پڑھنا ہے. حدیث پاک میں فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آواز کے ذریعے سے مزین کرو.
بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے محشین نے ایک بات اور لکھی کہ جس کا گلا خراب ہو وہ قرآن پڑھے گا تو اس کا گلا اچھا ہو جائے. ایک صحابی نے حضور کے دربار میں شکایت کی کہ حضور مجھے حلق میں تکلیف ہے، فرمایا تلاوت قرآن کرو حلق اچھا ہو جائے. قرآن شفا بھی ہے، قرآن دوا بھی ہے، قرآن علاج بھی ہے، روحانی بیماریوں کا درنا بھی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دل کے روگوں کا علاج ہے. علی ابن حمزہ کسائی قرآن کریم بہترین پڑھتے، انتقال ہو گئی. پوری زندگی خدمت قرآن کریم میں لگا دی. یہ بچے بھی قرآن کو بچانا چاہتے ہو تو قرآن کی خدمت میں لگ جانا. اور ابھی تو عطر کی بند بوتل ہوئی، اب عطر کی بوتل کھولنا ہے تو آگے درجات عربی میں جلدی داخلہ لے لو تو قرآن بچ جائے. جو مدرسے سے اساتذہ سے کٹ جاتا ہے تو قرآن بھول جاتا ہے، اس کے ذہن سے قرآن شریف نکل جاتا ہے. اور حدیث شریف میں وعید بیان کی، جس نے قرآن کریم یاد کر کے بھلا دیا، راتوں کو اٹھا نہیں، پڑھا نہیں، تلاوت قرآن کیا نہیں، فرماتے قیامت کے دن جزامی کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں آئے. جزام کس کو کہتے ہیں؟ لیپرسی کو کہتے ہیں، رکت پت کو کہتے ہیں، جس کی انگلیاں گر جاتی ہیں، ناک گر جاتے ہیں، کان گر جاتے ہیں. ایسا بھدی شکل میں آئے گا جو اس نے آیات قرآنیہ کو گرا دیا تھا. حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر قرآن کریم پر توجہ نہیں دی اور قرآن کریم کا جتن نہیں کیا تو یہ اتنا جلدی دل سے نکل جانے والا ہے جیسے اونٹ کو نکیل سے الگ کرو اور وہ بھاگ نکلے. سن رہے ہو بچوں؟ آپ کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے. انتقال کے بعد علی ابن حمزہ کسائی سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے قرآن کریم کی وجہ سے بخشش کر. کیا شکل رہی بخشش؟ فرمایا پہلے تو مغفرت کا اعلان ہوا کہ قرآن کی برکت سے تیری مغفرت کرتا ہوں، اور مزید انعام تجھے یہ دیتا ہوں کہ تیری رسول اللہ سے ملاقات کرا. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا تم ہی علی ابن حمزہ کسائی؟ کہا جی. فرمایا پڑھو قرآن کریم. والصافات صفا، وہاں سے شروع کیا. مشکل صورت ہے، وہاں سے پڑھنا شروع کیا، اور چند آیات کے بعد حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، قیامت کے دن تمہاری اس تلاوت کی وجہ سے میں امت پر تفاخر کروں اور تمہاری اللہ کے دربار میں سفارش کراؤں کہ تمہیں جنت میں اعلی مقامات دیے جائیں. قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہمارے مدرسوں میں تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. یہ حکم قرآن کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما دیں
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے. تہجد میں بھی اس طرح پڑھنا. قرآن کریم کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے تہجد دی. پہلے جب قرآن کریم اترا تھا تو تھوڑا تھا، حکم تھا کہ جتنا قرآن اترا ہے وہ سب تہجد میں پڑھو. تو صحابہ رات کو تہجد میں قرآن کریم پڑھتے تھے. پھر پارے بڑھ گئے تو فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب جتنا پڑھ سکے آسانی سے پڑھو لیکن زیادہ پڑھو. تہجد میں زیادہ قرآن، تہجد معین ہی کی گئی ہے تلاوت قرآن کے لیے. تو ورتل، ترتیل کے ساتھ پڑھ. کون پڑھے گا ترتیل کے ساتھ آخرت میں؟ جس نے دنیا میں ترتیل سیکھی ہوگی. اور دنیا میں ترتیل سیکھی نہیں تو وہاں ایسی پڑھے گا جیسے یہاں پڑھتا تھا. ابھی ہمارے حضرت مولانا نے ایک بات کہی، 30-40 سال پہلے یہ جنگل تھا. حضرت والا کی اور ان بزرگوں کی محنت کے نتیجے میں جنگل میں ہوا منگل. جہاں جانوروں کی صدائیں کانوں سے ٹکراتی تھی وہاں قرآن و حدیث کی صدائیں ٹکرانے لگی. محنت درکار ہے، مجاہدے چاہیے، خون کے گھونٹ پینا پڑتے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. محنت اور مجاہدہ جد و جہد کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے جو ہے باغ ورنہ وہ کٹیالی جال کے علاوہ کیا ہو. ایک زمانہ ایسا تھا کہ بھائی انگلینڈ جاتے تھے ہم تو وہاں حافظوں کو باہر سے اوورسیز سے حافظ بلانا پڑتا، کافی خرچ ہوتا. اب ہم جاتے ہیں شہروں میں، برطانیہ میں، تو ان کے پاس مدرسے میں 25 کلاس روم ہے. 25 کلاس روم میں ہر کلاس روم کے اندر 5 حافظ جو ہے 4 رکعت تراویح سناتے. اور جو مین جماعت خانہ ہے اس کے اندر پوری سب حافظوں کی. مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بیچارے طلبہ رمضان میں تلاش کرتے تھے کوئی جگہ مل جائے تو وہاں تراویح سنائیں. گاؤں میں، دیہات میں، قریے میں چلے جاتے تھے، وہاں لوگ کم سمجھتے ہیں قرآن. اب وہ ایک طالب علم گیا لیکن اس کو قرآن شریف یاد نہیں تھا، قافیہ یاد تھا. متولی صاحب جو ہے وہ 1.5 عالم تھے، ایک سے اوپر آدھے. اور انہوں نے پوچھا تم حافظ ہو؟ یہ منطقی تھا، اس نے کہا میں حافظ ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں قافیہ کا. اب رمضان آئی، انہوں نے 3-4 صفحے روزانہ قافیہ کے شروع کی اور 27 کو رو رو کر دعا کر دی. اب ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے کہ حافظ صاحب یہ سال ہم لوگ ہر سال جو ہے قرآن شریف میں ایک سورت کی آواز سنتے ہیں، یاسین. یہ سب تو یاسین تو آئی نہیں. کہاں گئی یاسین؟ کہا اصل میں چچا وہ تو مردوں کو جب
موت دینا اور سکرات کا عالم ہو تو ان کے لیے پڑی جاتی ہے. تم کو مرنا ہے کہنا ہمارے تو جیو تو برابر سے تمہارا قرآن برابر سے. یہ زمانہ وہ تھا کہ لوگوں کو بیچاروں کو قرآن کا امتیاز بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. آج الحمدللہ صفحے کے صفحے کھڑی ہے یہ مدرسوں کی یہ دعوت کی برکت سے بفضلہ تعالی. آج ہمارے علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ بنے. فرمایا حافظ تیری لاسٹ منزل وہاں ہوگی جہاں تو قرآن کریم میں ٹھہر جائے گا. یعنی تیرا قرآن کریم جنت کی برکت سے مکمل ہوگا اور وہاں جنت میں ایک ٹاپ فلور کے اوپر تجھے جگہ ملے گی. ٹاپ فلور جنت کی اعلیٰ ترین منزل کے اندر حفاظ قرآن کریم کا مقام ہوگا. جب محمود بیگڑا صاحب نے یہ سنا تو ان کے دل سے آگ نکلی کہ کاش میرے خاندان میں بھی کوئی حافظ ہوتا. بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. اے اللہ میرے یہاں کوئی حافظ قرآن پیدا ہو. ہر ماں باپ یہ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد حافظ قرآن بنے. ایک عربی جریدے کے اندر ایک مضمون آیا کہ مصر میں ایک گاؤں ہے اس کا نام عرب القرآن. نام ہی اس کا بدل دیا عرب القرآن. اس کی خوبی جانتے ہیں؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ 40,000 افراد کی بستی میں سنگل بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حافظ نہ ہو. یہاں تک کہ وہاں کا دیوانہ اور پاگل بھی حافظ ہے. اور 40,000 کی بستی میں 45 تو بڑے دارالعلوم ہیں اور 250 مکتب ہیں. عرب کے ڈاکٹر ہیں، علمی نقطۂ نظر سے بڑی مہارت رکھتے ہیں، مشہور ہیں. انہوں نے ایک ترتیب بنائی کہ ان کے علاقے میں جب عورت حاملہ ہوتی ہے، جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے پاس سب کام چھوڑا دیتے ہیں. کیونکہ بیوی ہوتی ہے تو بیچاری گھر کے سب کام کرتی ہے. جو آنے والی بہو ہوتی ہے وہ گھر سنبھالتی ہے. جیسے حضرت فاطمہ نے حضرت علی کا گھر سنبھالیے. بشکیزے سے پانی بھی لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، کپڑے بالکل میلے کچیلے ہیں. گود میں حسن حسین کو لے کر اللہ اللہ کرتی ہیں، ذکر اللہ کرتی ہیں اور چکی بھی پیستی جا رہی. آج کل تو لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکی والے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ چھوکرے کا بینک بیلنس کتنا ہے. حالانکہ اس کے دماغ کا بیلنس خراب ہے. لیکن وہ بیلنس کے بارے میں بیچارے کے پاس دین نہیں ہے، نماز نہیں ہے، ذرا بھی پوچھتے ہیں. دوسرے نمبر پر پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، بائک ہے. پوچھتے ہیں کیا کریں گے بائک کو؟ کیا پھر پھٹ پھٹ یہ پہ چوپاٹی پھرنے لے جائیں گے؟
ارے یہ لڑکا نمازی ہے، دیندار ہے. پہلے جب لوگ اپنی لڑکیاں کسی لڑکے کو دینا چاہتے تھے تو مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے. مسجد کے کنارے پر بیٹھ کر نمازیں دیکھتے رہتے تھے سب. اور اس زمانے کے اندر بڈھے جلدی گھر چلے جاتے تھے اور نوجوان خوب نوافل پڑھ کے آخر میں نکلتے. بھئی اللہ نے جوانی کی طاقت دی ہے تو عبادت میں لگا. کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. طاقت دست و پا ختم ہو جائے گی. جب طاقت دست و پا ختم ہو کیا کرے گا؟ اس لیے موقع کو نوجوانوں غنیمت سمجھ کر مسجد کے کھوٹے بن جاؤ. مسجد کو آباد کرنے والے بن جاؤ. جب بابری مسجد شہید ہوئی تو لوگوں نے اشعار بہت لکھے. کر تو کچھ سکتے ہیں، یہ اشعار نکلتے ہیں، ریلی نکلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دوسرا کچھ ہوتا نہیں مسلمان سے. تو ہمارے یہاں رات کو سحری میں اٹھانے کے لیے نوجوان آتے تھے. روزہ وہ رکھتے تھے کہ نہیں وہ تو دوسری بات ہے، لیکن وہ سحری میں اٹھانے کے لیے آتے تھے تو اس میں وہ نظم پڑھتا. بابر تیری مسجد میں ہم جا کے اذان دیں گے. میں نے کہا محلہ کے اندر 5 وقت نہیں نماز تھا اینی اندر تو آؤ تو ندی تھا. بابر ની مسجد میں اذان આપી હું કરવાનું. یہ محلے کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، اس پہ 5 وقت نماز پڑھ لے تو ولی وقت بن جائے اور اللہ وہ مسجد بھی دلا دیں گے. یہ مسجد کی برکت سے اللہ وہ مسجد بھی دلا دیں گے. اور ہم کو ایک بابری مسجد کا کیا غم ہے؟ چلو تاریخی مسجد کی محنت ہو رہی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ہم کو تو حضور نے بشارت اتنی بڑی دے دی کہ ہم تو مسجد سے بھی بے نیاز ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے دنیا کی روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور طہارت کی چیز بنا دیا. جہاں وقت ہو جائے گا نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. نماز مت چھوڑو. کوئی بھی حال ہو جائے، جنگ کا حال ہو، سفر کا حال ہو، بیماری ہو، حضر ہو، نماز مت. کیوں؟ نماز بہت بڑا ذکر ہے. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور نماز بہت بڑا ذکر ہے. یہ نماز کا فائدہ ہے. نماز ذکر ہے، یہ نماز کا بڑا فائدہ ہے. اور نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز کلا بے حیائی کے کاموں سے، بے پردگیوں سے، فحش کاموں سے روکنے والی ہے. کتنی عریانیت ہے دنیا میں، کتنی بے پردگی ہے دنیا میں، حیوانیت ہے. یہ ختم ہونے کے لیے ایک کام کر لو، دعوت نماز کی دے دو، انشاءاللہ یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائیں. تو دل پہ لے لی محمود بیگڑا نے بات، دل پہ لے لی.
عالمگیر بادشاہ نے 40 سال کی عمر میں سلطنت سنبھالی اور 60 سال تک جو ہے اس کو سنبھالا ہے. سب سے بڑی پریمائسس مغل سلطنت کی عالمگیر کے زمانے میں رہی ہے. لیکن عالمگیر بڑے نیک بادشاہ تھے. سلطنت سنبھالنے کے بعد قرآن شریف حفظ کیا اور 3 سال کے اندر قرآن کریم حفظ کیا. اتنی بڑی اس وقت جو ہے ہندوستان 3 ہندوستان بن گئے. اتنی بڑی سلطنت سنبھال رہے تھے. لیکن ذوق پیدا ہوا بڑی عمر میں قرآن شریف یاد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. دیکھو ہمارے یہ پیارے بچوں نے پہلے علم حاصل کیا, عالم بنے, پھر بیٹھ گئے قرآن شریف حفظ کرنے کے لیے, حافظ بھی ہو گیا, سند بھی حاصل کر. قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہے, سنبھالنا مشکل کا. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے اعتبار سے, تلاوت کرنے کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے. کوئی یاد کرنے والا ہے, کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے, کوئی تلاوت کرنے والا. معمولی کتاب نہیں. اقبال کہتے ہیں فاش گوئے اماں چے دردی مزبرستی کتابیں نیس چیزیں دیگرس. میں کھلی بات بیان کرتا ہوں, راز کی بات ہے لیکن کھول کر بیان کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جس کتاب کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں کہ معمولی نہیں ہے تو کچھ اور ہی چیزیں دیگر است. اور ایمان والوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ملک میں اگر رہنا ہوگا قرآن کو سینے سے لگا کے رہنا پڑے گا اور قرآن کے احکام کو حفظ جان بنانا پڑے گا. یہی ہمارے دنیا میں اور ہندوستان میں رہنے کا ہمارا راز رہے گا. قرآن چھوڑ کر ہم زندگی ہندوستان میں نہیں گزار سکتے. اپنا تشخص قائم کرو, اپنا تعارف قائم کرو, جیسے سکھوں نے تعارف قائم کیا ہے اپنا. ایمان والے بھی اپنے تشخص کے ساتھ رہیں, ٹوپی کے ساتھ رہو, وضع قطع تمہاری دینی ہو, پہچان جائیں گے یہ مسلمان. کیا ڈر ہے؟ کس بات سے ڈرتے ہو؟ اور دوستو یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا, دین باقی رہنے کے لیے. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا, اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں, خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں. ایسا درخت گنا درخت گرایا نہ جائے گا. نعیم اختر کہتے ہیں زمانے
اور دیا جل رہا ہے. نئی مسکان بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جس کو بنانا چاہتا ہے. قرآن کریم کو سینے سے باندھ لیا تو تیر جائے گا، ہے نا. وہ پتنگ کے پیچھے اور کنکوے کے پیچھے کاغذ کی لمبی ڈور لگاتے ہیں. جب کنکوا اڑتا ہے تو وہ دمبالا بھی ساتھ ساتھ اڑتا ہے. ہم اگر قرآن کریم سے چمٹ جائیں گے تو قرآن کو اللہ لے کے جنت میں جائیں گے، تو ساتھ چمٹے وہ بھی جائیں گے. قرآن مت چھوڑو بھائی. گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اس میں بہت سونے ہاتھ نہیں اٹھائے. 100% انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. ہر گھر میں انشاءاللہ تلاوت قرآن ہوگی، اور ہر گھر سے ہمیں ایک بچہ حفظ کا ملے گا انشاءاللہ. اس کی نیت کریں. جب یہ فضائل سنے محمود بیگڑا نے تو انہوں نے اپنے خاندان میں کوئی حافظ نہ ہونے کا غم ظاہر کیا. تو خلیل خان بڑی عمر کا نوجوان بیٹا جو بڑودہ کی گدی پر بیٹھا تھا وہ چلا گیا گھر. فارغ ہونے کے بعد قرآن کریم ختم ہوا، وہ گھر گیا، بڑودہ کا تخت سنبھالا اور راتوں کو قرآن یاد کرنا شروع. راتوں کو قرآن کریم یاد کر رہے ہیں. ڈاکٹروں کو بتایا گیا، طبیبوں کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں، کہ یہ رات کو سوتے نہیں ہیں، یہ پرابلم ہے. بہت ڈراپس دیے، یہ وہ ڈراپس کچھ بھی نہیں ہوا. بہت سے عاملوں کو بھی بتایا، لیکن عاملوں کا معاملہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے. ایک عامل ملا، میں نے کہا کچھ لیتے دیتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں، میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ، کیسے کام کرتے ہیں؟ کہا بس وہ اصل میں کیا ہے کہ وہ تعویذ لکھنا پڑتا ہے. مریض آتے ہیں تو مشک سے تعویذ لکھتا ہوں. تو میں نے کہا کتنا مشک منگاتے؟ کہتے 50,000 روپے والا جو تولا آتا ہے 2 تولے منگواتا ہوں. میں نے کہا اس کی تو پھٹیا کھڑی ہو جائے گی. 1 لاکھ روپے کا مشک لائے گا، تعویذ بنائے گا، اور کہتا میں لیتا کچھ نہیں. بولا نعمہ اجر العاملین. کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر ایک عالم دین نے کہا کہ کہاں سے فائدہ ہوگا؟ یہ دن کو تو حکومت کا کام کرے اور رات کو اللہ کا کام کرے. رات کو اٹھ کر قرآن کریم یاد کرے. 2 سال کے اندر قرآن کریم یاد کر لیا. تیسرے سال محراب سنانے کا موقع آیا تو پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں اور کہا ابا جان اس سال میں محراب سناؤں. ارے بیٹا تو حافظ نہیں ہے. فرمایا میں حافظ ہو گیا، تخت نشینی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ میں نے حفظ کی ہے. اچھا میں سننا چاہتا ہوں تمہارا. اکیلے سنائی تھے تراویح، اکیلے سنائی. محل کے اندر چند دنوں کے بعد باپ اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا بڑودہ کی گدی پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے میرا بیٹا، تو مجھے سر پہ تاج پہنانے والا ہے آخرت میں، تو میں تجھے احمد آباد کا تاجدار بناتا ہوں. بڑودہ کی گدی گئی تیری، آج سے تو میری جگہ بیٹھے گا.
یہ کیا ہے؟ یہ حدیث فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو، ایک قوم کو کتاب اللہ کے ذریعے سے عزت عطا فرماتے ہیں، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قرآن کریم کی قدر نہیں کرتا زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ مشرکین نے قدر نہیں کی تو پٹک دیا گیا، اور انصار نے عزت کی تو اٹھا دیا گیا۔ تو آج ہم حضرت مولانا عبد الاحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں۔ 820 سے زیادہ حفاظ امت کی خدمت میں پیش کیے، جو ہونہار جگہ جگہ دین کا معلوم نہیں کیا کیا کام انجام دے رہے ہوں گے، ہم باور نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ایسے موقع پر اساتذہ کو نہیں بھول سکتے کہ یہ بچے آئے تھے تو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، آج ان کے سینے قرآن کے حفظ سے چمک رہے ہیں، ان میں ان کے اساتذہ کا بہت بڑا دخل ہے، لہذا وہ بھی دعاؤں کے مستحق ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ بچوں کے والدین ہمارے حوالے نہ کرتے اپنے گوشے جگر کو اور لختے جگراں کو تو ہم ان کو کیا بنا سکتے تھے؟ آپ نے اپنی امانت ہمارے حوالے کی، یہ جلسے میں 36 کو حافظ بنا کر آپ کے سامنے دستار پہنائی گئی اور بتایا گیا کہ جو امانت آپ نے دی تھی ہم نے خیانت نہیں کی، بلکہ مدرسہ کیا کارنامہ انجام دیتا ہے اس کی مثال آپ کے سامنے۔ آپ حضرات دور سے تشریف لائے، گاؤں کے حضرات نے روٹیاں تیار فرمائی، آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کی روٹیاں آپ نے بھی کھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن ماں بہنوں نے محنت کر کے تیار کیا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہوں نے اتنے بڑے مجمع کے لیے کھانے کے نظم میں تعاون کیا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان نونہالوں کو جنہوں نے انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان تمام بزرگوں کو حضرت مولانا ہاشم صاحب، حضرت مولانا دونوں کی خدمات جلیلہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں اطراف اور جوانب سے آئے ہوئے علماء تشریف رکھتے ہیں، اور یہ سب علماء الحمدللہ ہر جگہ اپنا دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں، دین کی خدمت سے علاقوں کو باغ و بہار بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ترقیات سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو یہ جو قرآن کریم بچوں نے حفظ کیا اس مجلس کا گواہ بنا دے اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی